کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا۔ احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں۔ شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ وی آر ڈرگ فری، وی آر کرائم فری، وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو، آپ یہ جتنے کہ مرزا صاحب کے جو صحابی تھے، میرے والد کے ماموں، میری دادی کے بھائی، وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا۔ کدھر ہو آپ؟ اچھا دوستو، خواجہ کمال الدین صاحب نے اور مولوی محمد علی لاہوری کی اس تجویز اور تائید نے کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟ غیر مبایعین کا اور عبد الحکیم مرتد پٹیالوی کا۔ اب عبد الحکیم مرتد پٹیالوی نے یہ جماعت کے اختلافات چونکہ چل رہے ہیں، عبد الحکیم پٹیالوی نے کیا اعتراضات رکھ لیے؟ بنیادی طور پہ 9 اعتراض رکھے، مگر 8 بڑے بڑے اعتراض میں آپ کی اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں عبد الحکیم نے ابتدا 1906 میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ یاد رکھیں کہ 1905 اوپر دیکھیں، 1905 میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اسلام کو سامنے لایا جائے، کیونکہ مرزا صاحب کی شخصیت کنٹروورشل ہے، لوگ ان کو دیکھ کر بپھر جاتے ہیں، غیر احمدی جتنے ہیں یعنی اوریجنل مسلمان جو ہیں وہ بپھر جاتے ہیں۔ تو عبد الحکیم پٹیالوی کو رستہ مل گیا، اس نے کم چک دیا۔ 1906 میں اس نے خط لکھ مارے مرزا صاحب کو۔ خط کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے سوائے ان کے، ٹھیک ہے، خلاصہ نکالا اس نے، کہتا ہے سوائے ان کے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، باقی کے پیچھے نماز جائز ہونی چاہیے۔ کہتا ہے یار جو ہماری تکفیر نہیں کم کرتے ان کے پیچھے تو نماز پڑھو نا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا، ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی، کہتا ہے ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی اسے مان لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ شیخ صاحب بڑا کر گئے۔ اچھا، تیسری کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا وجود خادم اسلام ہے نہ اصل اسلام، بس آپ کے وجود کو پیش کرنے کی خاطر اسلام کی اشاعت میں روک نہ ڈالی جاوے، یہ قصور تھا۔ بس جماعت احمدیہ جتنوں کو منافق کہتی ہے، جتنوں کو خارج کرتی ہے، ان سب کا یہی قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا۔ نمبر 4، عام قاعدہ حکمت کے ماتحت پہلے شرک و بدعت وغیرہ بڑے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاویں، پھر حضرت مسیح موعود کی ذات کو پیش کیا جاوے۔ نمبر 5، صرف وفات مسیح پر اس قدر زور نہ دیا جاوے، دوسرے مسائل اسلام کی طرف بھی توجہ کی جاوے۔ نمبر 6، بہت امپورٹنٹ شیخ صاحب، نمبر 6، احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جاوے۔ نمبر 7، ہماری جماعت کا مشنری کام بہت سست ہے، اس کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ ہم غیر احمدی مسلمانوں سے سلام تک ترک کر بیٹھے ہیں، حالانکہ عدم تبلیغ کے مجرم ہم ہیں۔ نمبر 8، اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں۔ شیخ صاحب ان آگے بھی 9-10 ہیں۔ شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بتائیں مجھے۔ میں کہتا ہوں جو 6 نمبر اس نے دیا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد کی موجودگی میں وہ شخص نے ان کی اخلاقی حالت، اور آج آپ لے لیں just imagine what a point شیخ صاحب، مطلب یہ جو شور مچاتے ہیں ہمارے بچے کے سامنے، کوئی مولوی یا فلاں نہیں ٹھہر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کرتے ہیں یہ، ان کو خدا پوچھے جو مکاری اور جھوٹ انہوں نے بولا ہے عوام کے سامنے، جو خدا سمجھے۔ وی آر ڈرگ فری، وی آر کرائم فری، وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو، آپ یہ جتنے بھی ریپ کرو، یہ سارے مطلب یہ وہ مورل کرائمز ہیں جن کی طرف اشارہ کرے کہ احمدیوں کی حالت یہ ہے، اور کس کی موجودگی میں؟ غلام احمد 1906 میں
مرزا صاحب کی موجودگی میں. مرزا صاحب کی موجودگی میں یہ چیز ہو رہی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, میری وہ بات سے میرے اپنے بہن بھائی بڑے ناراض ہیں کہ مرزا صاحب کے جو صحابی تھے میرے والد کے ماموں میری دادی کے بھائی, وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا. کدھر ہو آپ؟ ٹھیک ہو گیا, زبردست. یہ بند کھول دیا عبد الحکیم پٹیالوی نے خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی لاہوری صاحب کو کہ کندھے پر بندوق رکھ کر چلا دی. انہوں نے کہا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, بخیے ادھیڑ کر رکھ دیا جماعت احمدیہ کے اصولوں کے. اس نے کہا یہ تبلیغ کرو, یہ اصل ایشوز ہیں. لو جی, یہ وجہ بنی شیخ صاحب 1905 اور 6 کے اندر کہ بالآخر مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد تو تڑاں شروع ہو گئی. اور جیسا کہ پیغام صلح کے اندر میں نے بیان کیا کہ انہوں نے تباہی پھیر کر رکھ دی. اچھا, ہوتا کیا تھا کہ جب بات پہنچتی تھی کہ نور الدین تک تو یہ معافیا مانگنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو مرزا بشیر الدین مامور کا آئیڈیا ہے نا کہ معافیا مانگنی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اس کا. ہاں, یہ دیکھیں نا مڈ میں 219 پیج جو نیچے ہے, مڈ کے اندر جو ہائی لائٹڈ نہیں ہے, اوپر سے دوسری لائن کہتا ہے گو یہ لوگ جو ہی حضرت خلیفۃ المسیح کی ناراضگی کا علم پاتے تھے فوراً آ کر آپ سے معافی مانگ لیتے, مگر پھر جا کر وہی کام شروع ہو جاتا. یہ زمانہ جماعت کے لیے بہت نازک. اب ہوا یہ کہ ان پر شیخ صاحب جب نفاق کے فتوے لگنا شروع ہو گئے تو ان کو ذلیل کر کے برسر عام ان سے دوبارہ بیعت کروائی گئی. اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے یہ, اتنے بڑے بڑے. انہوں نے یہ جماعت یہ کرتی ہے. آج بھی جماعت احمدیہ کے اندر بڑے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ, سکلڈ لوگ, جانسار لوگ, سرفروشان لوگ اور جناب جان کی بازی لگا دینے والے لوگ, مال و متاع اجاڑ دینے والے لوگ, بیویوں بچوں تک کو جو ہے نا وہ قربان کر دینے والے لوگ, جب ان سے ذرا سا اصولی حقیقی تحقیقی اختلاف کرتے ہیں, یہ ان کو کھڑے کھڑے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. ان کے مردوں کو یہ ہجڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں. یہ ان کا رویہ بن چکا ہے استعارے کے رنگ کے اندر. آئیں میں دکھاتا ہوں کہ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لاہوری کو انہوں نے کس طریقے سے ذلیل کیا. میں اتنی دیر دوستوں آپ سے یہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں یا کہ اسی مضمون کو جو عامر نے مطلب تیار کیا ہوا ہے اسی حوالے سے تسلسل اس کا رہے تو زیادہ بہتر ہے. میں درمیان میں جو گفتگو کر رہا تھا یا لقمہ دے رہا تھا وہ اس چیز کا یہ ہے کہ حقیقتاً مرزا غلام احمد صاحب نے بھی ذہنی طور کے اوپر اور ان کی فیملی بھی یہ چیز سمجھی ہوئی تھی کہ یہ جیسے پیری فقیری پیری مریدی ہوتی ہے نا, یہ وہ سلسلہ ہے کہ یہ پیر صاحب ہے. بلکہ بعض اپنی کتابوں کے اندر مرزا صاحب نے اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے کہ ہمارا یہ کاروبار, مطلب یہ جو پیری مریدی کا کاروبار ہوتا ہے نا اس کے سلسلے میں مرزا صاحب نے خود اپنے قلم سے لکھے ہوئے کہ ہمارا یہ کاروبار, وہ باقاعدہ اس کو اپنے روزگار کا اپنے خاندان کے لیے یہ سلسلہ. لیکن آفرین ہے, میں کیا کہوں, لوگوں کی جہالت کا, لوگوں کی سادگی کا, کہ وہ جو ہیں وہ پتھر کو بھی بت کو بھی خدا بنا بیٹھتے ہیں. کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اتنا, مرزا صاحب نے موصوف نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مطلب اتنا اونچا چلا جاؤں گا, یا میرا یہ جو ہے مجھے لوگ یہاں پہ سر پہ بٹھا لیں گے جتنا بٹھا لیں. یہ مرزا صاحب کی علمیت یا مرزا صاحب کے کوئی ایسے اوصاف نہیں تھے. مطلب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ جو بات ہے یہ باعث ہے, they have every right to say, لیکن حقیقت میں جب آپ پڑھیں مرزا صاحب کی تحریروں کو تو آپ بھی مجھے امید ہے اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مرزا صاحب کے اندر اوصاف نہیں تھے, یہ لوگوں کی سادگی تھی, لوگوں کی جہالت تھی جس نے مرزا صاحب کو اس مقام تک لے آئے تھے. یقین کریں کہ یہ سلسلہ چلا, یہ کاروبار ایسے ان کا چل پڑا.